جی جی، یہ ٹیکا صاحب نے آپ سے بڑا اچھا سوال کر لیا، اسی کے اوپر جواب دیں کہ اپوزیشن لیڈر کون آ رہا ہے، آپ کا نام چل رہا ہے، سنا ہے؟ یار میں تو درویش آدمی ہوں بھائی، ابھی تو ہمارا جو ہے عمر ایوب ہی ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے. ہم کہتے ہیں اسے نااہل غلط کیا گیا ہے، سزا بھی غلط ہوئی ہے، اس لیے ہماری خواہش یہی ہوگی پہلی کہ یہ ہم اس پروسیس کو جو ہے نالیفائی کروائیں اور ان کو بحال کروائیں. اچھا، اتنے اخلاقی تقاضے ہیں نا سر، آئینی تقاضے. اچھا اخلاقی کس آئین کی بات کرتے ہو یار، کس اخلاق کی بات کرتے ہو؟ اس اسمبلی کو اور اس جو فسطائیت ہے، ان کو اخلاق کا کوئی پتہ بھی ہے؟ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، کیا یہ ووٹ کو عزت دے کے حکومت میں آئے ہیں؟ اور جو کہتا تھا کہ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کیا وہ حیا اور شرم جو ہے اب ختم ہو گئی؟ آپ جو ہے اس سے ہارنے کے بعد آپ ماشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا، کل ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کے جو صدر ہیں محمود اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ یہ 14 اگست آپ لوگ چھتوں پہ چڑھیں گے، ایک جھنڈا بنائیں گے، اس کے اوپر لکھیں گے یہ حکومت چور ہے، بس آپ نے چھت پہ چڑھنا اور لوگوں کو آواز دینی ہے یہ حکومت چور ہے. تو آپ یہ طریقہ اپنا رہے ہیں، کوئی جھنڈا بنوایا ہے، چھت پہ کل چڑھیں گے، چور چور کے نعرے لگائیں گے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے؟ دیکھیں ہمارا بڑا واردار ہیں، یہ عوام کے باغی اور غدار ہیں، یہ تاریخ مورخ لکھے گا اور عوام ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی. یہ جو غاصب، یہ جو ہارے ہوئے شکست خوردہ فارم 47 کے حکمران. اچھا لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو کسی ٹائم بھی شوکت خانم ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کی کیا اس بارے میں کوئی ایکسیس ہے؟ کیا خان صاحب کو کوئی صحت کا کوئی مسئلہ ہے؟ اچانک ایسی کیوں خبریں گردش کروائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں منتقل کیے جائیں گے؟ دیکھیں ان کی صحت تو بتدریج جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، نہ فیملی کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، نہ دوست احباب کو، نہ پارلیمنٹیرین کو، نہ سیاستدانوں کو، نہ ہی وکلاء کو. سو ایسے میں ہم تو یہی، جب میں ملا ہوں تو یقیناً ان کو جو ہے اسمارٹ دیکھا ہے اور ان کو فل آف وگر اور وائٹیلٹی دیکھا ہے، جذبے میں وہ کبھی شکایت نہیں کرتے ہیں. لیکن نظر آ رہا تھا کہ ان کا وزبلی نظر آ رہا تھا کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے، وزن ان کا کم ہوا ہے، وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے وہ بہت صابر اور شاکر ہے، وہ مرد آہن ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چوروں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں پہ رہیں. تو اس عزم کے اور اس جذبے کے ساتھ وہ ملک کے لیے، وہ ملک کے نسلوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے، وہ دھرتی ماں کے لیے وہ یہ سزائیں جھیل رہا ہے، بھگت رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہر دل عزیز شخص کو جو پاکستان کو عروج پر لے جا سکتا ہے، پاکستان کی عوام کو وہ جو ہے متحد کر سکتا ہے، نہ صرف پاکستان کی عوام کو، وہ بین الاقوامی طور پر اتنا قداور شخصیت ہے کہ وہ ساری مسلم امہ کے 56 ملکوں کی سربراہوں کو وہ اکٹھا کر سکتا ہے. اور اگر 56 باری باری کر کے وہ ایک ایک کر کے اس طرح سے منہدم کریں گے ہماری. لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا، کل ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کے جو صدر ہیں محمود اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ یہ 14 اگست آپ لوگ چھتوں پہ چڑھیں گے، ایک جھنڈا بنائیں گے، اس کے اوپر لکھیں گے یہ حکومت چور ہے، بس آپ نے چھت پہ چڑھنا اور لوگوں کو آواز دینی ہے یہ حکومت چور ہے. تو آپ یہ طریقہ اپنا رہے ہیں، کوئی جھنڈا بنوایا ہے، چھت پہ کل چڑھیں گے، چور چور کے نعرے لگائیں گے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے؟ دیکھیں ہمارا بڑا واضح، ہم ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لیں گے، ایک ہاتھ میں ہم پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لیں گے. ہم بالکل اس خوشی میں شریک ہوں گے. پاکستان کو 14 اگست منائیں گے، ہم 14 اگست منائیں گے اور باور کروائیں گے کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان چاہیے، جس میں حقیقی آزادی ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں آئین کا بالادستی ہو، جس میں عوام کا حق حکمرانی ہو، جس میں ادارے جو ہیں وہ عوام کے منتخب حکومت کے تابع کام کرے، اور جس میں پاکستان کی عظمتوں کو ہم اجاگر کریں گے. تو اس لیے ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی اور مملکت دیکھنا چاہتے ہیں عروج پر. سر اسلامی فلاحی اپوزیشن لیڈر چاہیے. جی جی، یہ ٹیکا صاحب نے آپ سے بڑا اچھا سوال کر لیا، اسی کے اوپر جواب دیں کہ اپوزیشن لیڈر کون آ رہا ہے، آپ کا نام چل رہا ہے، سنا ہے؟
یار میں تو درویش آدمی ہوں بھائی. ابھی تو ہمارا جو ہے عمر ایوب ہی ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے. ہم کہتے ہیں اسے نااہل غلط کیا گیا ہے, سزا بھی غلط ہوئی ہے. اس لیے ہماری خواہش یہی ہوگی پہلی کہ یہ ہم اس پروسیس کو جو ہے نالیفائی کروائیں اور ان کو بحال کروائیں. اچھا اتنے اخلاقی تقاضے ہیں نا سر, آئینی تقاضے. اچھا اخلاقی کس آئین کی بات کرتے ہو یار, کس اخلاق کی بات کرتے ہو؟ اس اسمبلی کو اور اس جو فسطائیت ہے ان کو اخلاق کا کوئی پتہ بھی ہے؟ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, کیا یہ ووٹ کو عزت دے کے حکومت میں آئے ہیں؟ اور جو کہتا تھا کہ کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کیا وہ حیا اور شرم جو ہے اب ختم ہو گئی؟ آپ جو ہے اس سے ہارنے کے بعد آپ ماشاءاللہ زبان وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہو. تو میں اس لیے اخلاقیات کا بات نہ کریں. اخلاقی درسیں تب ہوتی ہیں جب آپ آئین پر عمل کریں, جب آپ قانون پر عمل داری کریں, اور جب آپ یقینی بنائیں. دیکھیں جو آبجیکٹیو ریزولوشنس تھا, جو آرٹیکل 2A میں آپ نے منضبط کیا ہے آئین کے, اور آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 5 کو دیکھیں تو یہ جو ہے, اس لیے جو میں نے کہا اسلامی فلاحی مملکت جو ہے اس کا تصور آئین میں دیا ہوا ہے. اور آئین میں یہ باقی سارے سروسز ہیں. فوج سروس ہے, یہ عوام کے تابع ہے. عدلیہ سروس ہے جو رینڈر کرتی ہے, انصاف فراہم کرتی ہے. لیکن حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کو میسر ہے, اور ریاست جو ہے وہ عوام ہے. فیصل صاحب, شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی میں واپسی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. خان صاحب نے ابھی تو کوئی نظر ثانی کی بات نہیں کی ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ شیر افضل مروت کو پارٹی میں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, یا ان کو خاموش رہنا چاہیے؟ جو علیمہ خان صاحبہ اور ان کے درمیان ٹسل چل رہی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ نہیں دیکھیں, اس وقت تو پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان. اس وقت کوئی اور لیڈر نہیں ہے, کوئی اور لیڈر نہیں ہے. عمران خان ایک اکیلا لیڈر ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس لیے خدا را ان چیزوں کو نہ کریں, کیونکہ یہ تو جب مریم بی بی تھی نا, وزیر اعظم ان کے والد صاحب تھے محترم نواز شریف صاحب, تو وہاں اس نے ایک انفارمیشن سیل کی انچارج ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا ڈان لیک آیا تھا, تو وہاں بھی وہ جو ہے ماشاءاللہ افواہوں کی فیکٹری اس نے بنائی ہوئی تھی. اور اب بھی مسلم لیگ نون افواہوں کی فیکٹری پر چلتی ہے. اس کا اب ایک ہی کام ہے کہ عمران خان کے خلاف روز ہر عرضہ کوئی کرنا, عمران خان کی پارٹی کے خلاف روز افواہیں اڑا کے کہنا کہ جی انتشار ہے وغیرہ. کوئی انتشار نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اندرونی معاملات ہوتے ہیں. کسی پر ڈسپلنری کارروائی کرنا نہ کرنا یہ پارٹی کا جو ہے اندرونی مسئلہ ہوتا ہے. اس کو کس کو معافی ملتی ہے, کس کو نہیں ملتی ہے, کس نے غلطی کی ہے نہیں کی ہے, زیادتی ہے, یہ پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لاسٹ کویشچن لے لیجئے گا کہ تھوڑا آپ نے ظاہر پاکستان کی سیاست دیکھی ہے, تاریخ آپ جانتے ہیں. جب 2014 کا دھرنا تھا تو شام کو خان صاحب کھڑے ہوتے تھے اور انگلی کھڑی کر کے یہ کہتے تھے کہ جی ریفری کا فیصلہ کل تک آ جائے گا, پرسوں تک آ جائے گا. آج اسی ریفری سے پی ٹی آئی کو بھی شکوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے وہ غلطیاں ہوئی؟ یار وہ تو اسد کیسر نے کہہ دیا, قوم سے معافی مانگ لی کہ ہماری غلطی تھی جو ہم نے ایکسٹینشن باجوہ کی کے لیے کیا تھا. میں اس وقت ہمارا پیپلز پارٹی میں تھا, ہم نے فیصلہ کیا سی میں کہ کسی قیمت پر ایکسٹینشن, کسی قیمت پر, آرمی چیف تو کیا کسی اور ادارے میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اور خٹک صاحب اس وقت تشریف لائے, اور نوید قمر تھا اور میں تھا, اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, ہم نے کہا یہ تو ہم نے اس کی مخالفت میں کرنی ہے. اس لیے انہوں نے کہا عظیم تر قومی مفاد, یہ جو باتیں ہوتی ہیں. تو اس وقت جو ہے خٹک کو ہم نے جواب دے دیا. تو خٹک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا, اچھا پھر ہم